کیونکہ علم نہیں ہے نا، معلومات تو حاصل نہیں ہوتی. یہ غیبت ہے. وہ تو یہ کہ میں سچ بول رہا ہوں. بزرگوں سچ بولے تبھی تو غیبت ہے. برائی کرے جب تک کوئی مصلحت شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی اجازت نہیں. ہاں کسی لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی آیا اور آپ اس لڑکے کا عیب جانتے ہیں کہ اب اس سے شادی ہوگی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، اب اس کی برائی بیان کرنے کی، وہ برائی مخصوص برائی بیان کرنے کی اجازت ہے. وہاں وہاں مقصد اس مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا نہیں تھا، ایک مسلمان کو بچانا ہے. کوئی کسی کو قرضہ دینے کے لیے جا رہا ہے اور پتہ ہے وہ کسی سے قرضہ مانگ رہا ہے، پتہ ہے کہ سب سے قرضے مانگ کر کھا جاتا ہے. آپ کو تجربہ ہے، پکا تجربہ ہے، سنی سنائی بھی نہیں ہے. یہاں سنی سنائی پر غیبتیں بھی کی جاتی ہے، سنی سنائی پر بھی الزامات لگا دیے جاتے ہیں. سنی سنائی نہیں، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتے، بغیر تحقیق کے بیان کر دے، تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. سنی سنائی نہیں. اب کنفرم ہونا چاہیے، پیسے کھا جاتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے. لوگوں سے پیسے لیتا ہے سیدھا سادہ بھولا والا بن کر. اور تو اب آپ کسی کو روک رہے کہ آپ اس کو پیسے مت دیجیے، یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے آپ بھی اس کے دھوکے میں آ گئے ہو کہ میں ویسے مار کھایا ہوا ہوں، کہاں بھی مار کھاتے ہیں. اس کا کام ہی یہی ہے. تو اس طرح کی جہاں جہاں اجازت شرعی ہے، مصلحت شرعی ہے، میں نے 2 مثالیں پیش کی آپ کو. تو چلے وہاں آپ نے برا بیان کیا، وہی پرٹیکولر برائی بیان کرنا. اب اس کا پورے کا پورا مطلب کہ پوسٹ مارٹم کر دیں گے تو سوچ لیجئے کہ اب جناب اجازت ملی، اب کیونکہ عادت پڑی ہے نا برائی بیان کرنے کی. اب جہاں اجازت ہے وہاں برائی بیان، جتنی اجازت ہے جہاں ہے اور جس کی ہے وہ کیا جائے. اس کا سارے کا سارا بیان انشاءاللہ عز و جل غیبت کی تباہ کاریاں جو رسالے اس میں، اور ان قریب امیل سنت کی انشاءاللہ کتاب آنے والی ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اور اس میں سے مدنی پھول مجھے ملے جو میں نے بیان کیے ہیں. اپنی طرف سے بھی بیان کیا ہے لیکن کافی باتیں میں نے اسی میں سے بیان کی ہیں. تو یہ چند صورتیں تھی بچنے کی. اللہ تعالی ہمیں مدنی ذہن عطا فرمائے، مدنی ماحول عطا فرمائے کہ انشاءاللہ مدنی ماحول میں رہیں گے اور سنتوں کے سانچے میں ڈھلتے جائیں گے تو آہستہ 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 ذہن بنتا چلا جائے گا کہ مدنی ماحول میں آتے ہیں، مدنی سانچے میں ڈھلتے ہیں تو الحمدللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. غیبت سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا اور انشاءاللہ عز و جل غیبت سے بچانے کا بھی ذہن بنے گا، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو خود بھی غیبت سے بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. چنانچہ باب المدینہ کراچی کی ایک اسلامی بہن کا بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگنے سے پہلے میں بہت فضول گو تھی. مذاق مسخری اور طنز بازی کر کے دوسروں کو تنگ کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا. نمازوں کی پابندی کا بالکل بھی ذہن نہ تھا. منگل کے روز چند اسلامی بہنیں ہمارے گھر نیکی کی دعوت دینے آیا کرتی، مگر ہم تینوں بہنیں سنی انسنی کر دیتی، بلکہ بعض اوقات تو مطبخ یعنی باورچی خانے میں جا چھپتی. امی جان کو پتہ چلتا تو وہ آ کر ہمیں سمجھاتی کہ بیچاریاں خود چل کر ہمارے گھر آئی ہیں، کم از کم ان کی بات تو سن لو کہ وہ بھی آخر تمہاری طرح انسان ہے. ان اسلامی بہنوں کی استقامت اور قربان کے ہمارے لا ابالی پن کے باوجود ہمت ہارے بغیر انہوں نے مدنی کوشش جاری رکھی. الحمدللہ عز و جل پھر وہ دن ابھی آیا کہ میری بڑی بہن نے ان کی ترغیب پر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے معلمہ کورس میں داخلہ لے لیا. وہاں ان کا مدنی ذہن بنتا چلا گیا. انہیں دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کو بھی شوق پیدا ہوا، چنانچہ ہم نے بھی معلمہ کورس میں داخلہ لے لیا. الحمدللہ عز و جل وقت کے ساتھ ساتھ ہم تینوں بہنیں مدنی رنگ میں رنگ گئی، مدنی برقع بھی پہن لیا، مدنی برقع بھی اپنا لیا، اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے آج میں علاقائی مشاورت کی خادمہ کے طور پر اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے کوشاں ہوں. تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. تو انشاءاللہ یہ فضول گوئی کی عادت تھی اسلامی بہن کے اندر، اور درس گھر میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آنے والی اسلامی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا یہ بھی آپ کے سامنے آیا. لیکن قربان جائیے اسلامی بہنوں پر،
ان کی استقامت پر کہ یہ مسلسل لگی رہی، اور یہ کہنے کے بجائے کہ کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی بیٹھتا نہیں ہے، کس کو سنائیں، کس کو بتائیں، کیا کریں، اور وہ دل توڑ کر اور دل توڑوا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن اب ان اسلامی بہنوں کو دیکھیے کہ گھر پہ جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ترکیب میں لے لیا اور مدنی برقع پہنا دیا، اور اب وہ اسلامی بہن جو کل ان سے بھاگتی تھی آج الحمدللہ اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہی ہے۔ تو ہر اسلامی بہن نیت کرے کہ اس طرح مدنی کاموں سے جی نہیں چڑانا، گناہوں سے بچتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل یہ خدمت انجام دینی ہے اور اس طرح کی بہاریں لینی ہے۔ اب تو الحمدللہ اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں۔ یہ مدنی قافلے ہمارے ملک کی سطح پر جو اسلامی بہنوں کی مشاورت ہے یہ بناتی ہیں، اور ان کے پھر وہ کہاں جانا ہے، کتنے دن جانا ہے، کس طرح جدول ہے، وہ سارا ان کے پاس موجود ہے۔ ایک اسلامی بہن کے بارے میں تو پتا چلا کہ یہ مدنی قافلے میں گئیں، اور جب وہ مدنی قافلے میں جدول کے مطابق جہاں صلاۃ و سلام پڑھنا ہوتا ہے، جب صلاۃ و سلام پڑھنے لگی تو ان کو صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بہار مدنی کا ماحول میں کیا یہ بہار بھی کم ہے کہ اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد غیبت کا پتہ چلتا ہے، اس کی ہلاکت خیزیاں پتہ چلتی ہیں، اس کی مثالیں پتہ چلتی ہیں، اس کی تعریف پتہ چلتی ہے، اور غیبت سے بچنے اور غیبت سے بچانے کا ذہن نصیب ہوتا ہے، کہ یہ کم ہے؟ تو تمام اسلامی بہنیں نیت کر لیں جہاں جہاں بھی اجتماع میں شریک ہیں، اور اجتماع میں کسی شریک ہیں، میرپور، جاتلاں، برنالہ، یہ کشمیر، پنجاب بریلی میں علی پور، خیرپور، جتوئی، یزمان، بھاولپور، دھنوٹ، لودرا، مدینہ پور، احمد پور، لیاقت پور، صادق آباد، وہاں بھی فیضان رضا، فیضان بغداد، فیضان اتار، رحیم آباد، خانپور، نواکوٹ، رحیم یار خان، ظہیر پیر خان کا، ضیائی، سیران، میلسی، 4 مقامات پر۔ اسی طرح سٹی ڈیویژن جو پنجاب مہروی کا ہے، سینٹرل، صدر، گجر خان، مری، کہوٹا، اسلام آباد، اٹک، اطرافی اٹک، واکینڈ، پنجاب نعیمی، میٹھیاں، ضیاکوٹ، مکی، مدنی، منڈی، وزیر آباد، علی پور، جہلم، گجرات، سرحد، سبزپور جسے ہری پور کہتے ہیں، رحمت آباد، مدنی سیرا جسے مانسیرا کہتے ہیں، پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان۔ اس طرح باب الاسلام میں سندھ، ٹنڈو آدم، سانگر، شہداد پور، ٹنڈو اللہ یار، میرپور خاص، کے جی ایم، جوڈو، یوکوٹ، ڈگری، کھپرو، ٹھٹا، مکلی، گھارو، باب الاسلام سندھ مدنی، سکھر، فیضان نگر، گھوٹکی، جڈو، پنجاب سوروردی میں بھی ہو رہا ہے، پنجاب مدنی میں بھی ہو رہا ہے، لیا، کھرور، فتح پور، چوک اعظم، امام اعظم، کوٹ سلطان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور اطراف، کوٹ ادو، تونسا شریف، قصبہ، گجرات، چیچا وطنی، ساہیوال، اوکاڑا، رینالہ، پاک پتن شریف، عارف والا، بھاول نگر، حویلی لکھا، مصطفیٰ آباد، اتار والا، کاموں کی منڈی، دیپل پور، منڈی احمد، بصیر پور، بہاری، حاصل پور، چشتیہ، فقیر والی، کوٹ عباس ہے، فورٹ عباس ہے، بھائی پھیرو، پتو کی، کنڈیاں، تلونڈی، قصور، صوبہ سندھ میں بدین، کوٹ اتاری، ماتلی، اتار نگر، ٹنڈو جام۔ پھر پنجاب کی طرف چلے تو جنگ، گوجرا، جیراوالا، چنیوٹ، میاں چنو، ان میں کئی 8 مقامات پر، کہیں 4 مقامات پر، تو کہیں 26 مقامات پر، کہیں 13 مقامات پر، کہیں 9 مقامات پر، کہیں کہاں الحمدللہ اسلامی بہنیں ان تمام جگہوں جمع ہے۔ کئی نام میں نے نہیں لیے کیونکہ کئی نام ایسا لگتا ہے مجھے غلط لکھے ہوئے ہیں۔ باب المدینہ میں 34 مقامات پر، یہ الگ ہے، اور مدنی چینل نہ جانے کہاں ہے۔ تو یہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ یہ غیبت کا بیان میرے ناظرین نے بھی سنا ہوگا۔ ایک مبلغ کا غیبت کا بیان مدنی چینل پر سنا گیا ہوگا کہ یوں برائی وہی کرنی چاہیے۔ تو ایک بچے نے بھائی کہیں گیا ہوگا چیز لینے کے لیے، تو بچے نے کہا ہوگا ماں اور بھائی کی برائی بیان کی، تو ماں نے سنتے کہا بیٹا یہ تم نے بھائی کی غیبت کر دی، توبہ کرو، توبہ کروائی۔
تو پتہ چلا کہ مدنی چینل پہ غیبت کا بیان سن کر گھر میں غیبت سے بچنے کا ماحول بنا، اور بچانے والی ماں تھی، ماں کی تربیت، ماں کی صحبت، ماں کا مدنی ذہن بننا چاہیے، اسلامی بہنوں کا مدنی ذہن بننا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ مدنی مرکز کے طریقہ کار کے مطابق بیان کے آخر میں سنتیں اور آداب بیان کرنی ہوتی ہیں، چنانچہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 101 مدنی پھولوں والے رسالے سے بیان کے اختتام پر سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم